والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سائڈوں پر تو جگہ بارش کی وجہ سے خالی ہے، درمیان سے کیوں خالی ہے؟ یہ زیادتی کرتے ہو آپ، پیچھے والے بہت دور چلے گئے. تو اللہ کے بندوں سے عیسیٰ علیہ السلام گئے معراج میں، تو معراج میں فوت شدہ انبیاء تھے، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. تبھی تو میرے بندوں میں آئے نا. ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس موقع پر دیکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت شدہ انبیاء سے ملنا، فوت شدہ انبیاء سے ملنا آپ علیہ السلام کی حیات کو نقصان نہیں دیتا. آپ علیہ السلام کی حیات کو نقصان نہیں دیتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیتا. یہ جواب سمجھ آیا جی؟ کہ معراج میں تم کہتے ہو کہ فوت شدہ سے مل ہی ہو سکتا ہے جو فوت ہو جائے. اللہ نے کہا میرے بندوں میں آنا ہے، جنت میں جاؤ. تو اللہ کے بندوں سے ملاقات معراج میں ہوئی تو وہ فوت شدہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. ہم نے پہلے جواب دیا معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. تو اگر ان کی ملاقات فوت شدہ ہونے سے آپ کی دنیاوی حیات پہ اثر نہیں آ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں آئے گا. اور دوسرا ایک الزامی جواب ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. اور ہم نے اکٹھے کھانا کھایا ہے. یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر تو ثابت ہوا کہ مرزا بھی پہلے ہی مر چکا تھا. اگر مرزے کی حیات پہ فرق نہیں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بھی فرق نہیں آیا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قادیانی کہتے ہیں کہ انسان پر 4 حالتیں آتی ہیں.
پیدا ہوا، پھر رزق پایا، پھر موت آئی، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ثم یمیتکم تک جا چکے ہیں، کیونکہ ان کا رزق بند ہو چکا ہے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ بنی اسرائیل کو آسمان سے رزق دنیا میں دے سکتا ہے، اسی نبی کو آسمان پہ دے سکتا ہے۔ تو ابھی ان کی دوسری حالت چل رہی ہے، ثم رزقکم، ابھی ان کی دوسری حالت چل رہی ہے۔ جب نازل ہوں گے پھر ثم یمیتکم، پھر تیسری حالت بھی آئے گی، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہر انسان پہ 4 حالتیں آتی ہیں، پیدا ہوتا ہے، پھر رزق پاتا ہے، پھر موت آتی ہے اور مر جاتا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ ثم رزقکم، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا رزق بند ہو چکا ہے تو لا محالہ اس سے اگلی حالت میں جا چکے ہیں، ثم یمیتکم میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ رزق والا دروازہ بند نہیں ہوا، ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، بغیر رزق کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ نے وہ سارے پڑھ لیے، کوہ طور بھی اور یونس علیہ السلام بھی، اور وہ سارا روحانی رزق بھی ہو سکتا ہے جس طرح کوہ طور کا ہوگا، اصحاب کوہ طور کا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ ثم رزقکم کی کیفیت میں ہیں، پھر جب تشریف لائیں گے پھر 45 برس کے بعد ثم یمیتکم، پھر اس حالت میں جائیں گے۔ یہ رول نمبر 102 کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا اشکال ہے قادیانیوں کا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اس سے کیا اشکال کرتے ہیں؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ بولو تو صحیح، آواز نہ ہے، آواز نہ پیدا کرو۔ ہاں ہاں صحیح ہے، بولو تو صحیح، دھیان سے نہیں سنتے ہو۔ 103 کھڑے ہو جاؤ، ہاں بولو۔ اوے صوفی صاحب اس کو غور سے سنو۔ کیوں شامل ہے ثم یمیتکم میں؟ ثم یمیتکم میں کیوں شامل ہے؟ ان کا رزق کا دروازہ بند ہو چکا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، لہذا ثابت ہوا
عیسیٰ علیہ السلام بھی فنا تک پہنچ چکے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی فنا کے قائل ہیں. نزول کے بعد ان پہ فنا آئے گی، ہم کب منکر ہیں. بعضوں کو فنا جلدی آتی ہے، بعضوں کو دیر سے آتی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قادیانی کہتے ہیں بے شک متقین کے لیے باغات ہیں اور نہریں ہیں فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں. سچی بیٹھک جہاں بٹھایا جاتا ہے، سچی بیٹھک جنتیوں کی کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، ملیک اس بادشاہ کے پاس، اس بادشاہ کے پاس. تو قادیانی کہتے ہیں جب تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، تو اللہ کے پاس بیٹھک میں تو جنتی ہیں، اور جنتی فوت ہو کے جاتے ہیں. لہذا ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو کے گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا اور موت آپس میں لازم ملزوم، یہ غلط ہے. اللہ کے پاس جانا اور موت لازم ملزوم، یہ غلط ہے. معراج کے موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دنیاوی حیات میں مل کیا ہے. اللہ نے اپنی نسبت آسمانوں سے کی. امنتم من فی السماء پڑھ چکے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس سے مراد سارے آسمان جنت میں ہیں؟ یہ اشکال پھر سنو اور سمجھو. ان المتقین فی جنات و نہر، جو متقین جو فوت ہوں گے جنت میں جائیں گے، باغات میں اور نعمتوں میں. فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں. سچی بیٹھک کہاں؟ عند ملیک، بادشاہ کے پاس، اللہ کے پاس. تو پتہ چلا جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ مر کے جاتا ہے، کیونکہ جنتی مر کے جاتے ہیں. تو ہم نے جواب دیا اللہ کے پاس جانا اور مرنا آپس میں لازم ملزوم ہو، یہ غلط ہے. یہ تمہارا نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے. کیوں؟ معراج کے موقع پہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے،
اور دنیاوی حیات پہ فرق بھی نہیں ہے، تو تمہارا یہ سارا کیس ہی غلط ہے۔ اگلی آیت بھی اسی طرح ہی ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے نیکی کا عمل مقدم ہو چکا ہے وہ اس سے دور رہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لا يسمعون حسیسها، وہاں کوئی کھسکھساہٹ کی آواز نہیں ہوگی، وهم فيما اشتهت، اور جنت میں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے ہمیشہ۔ تو قادیانی کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نیکیاں کی ہیں تو وہ بھی جنت میں فوت ہو کے چلے گئے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں مرتے ہی جنت میں جانا یوں تو غلط ہے، اول برزخ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے واضح اور صریح نصوص ہیں حیات پر۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو صوفی باتیں کر رہے ہیں نا، باز آ جاؤ، تنگ نہ کرو، باتیں کیوں کر رہے ہو، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، پھر مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی 25 نمبر سے تنگ ہوں، تم اور تنگ کرتے ہو۔ یہ جو 25 ہے نا، یہ جتنا دیکھنے میں سیدھا ہے اتنا ہے نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی ہوں گے تمہیں موت پائے گی، اگرچہ تم مضبوط پلوں میں۔ اللہ کی شان دیکھو، پرسوں ہمارا یہاں سے ساتھی، ہمارے ساتھ یہاں چلتا پھرتا، بڑا اچھا صوفی تھا، مشکاہ شریف یہیں سے پڑھی، 8:30 بجے بس پہ بیٹھا ہے، باتیں کرتے ہوئے تھے، تو یہ جو سامنے ڈسپینسری وہ لگا تھا، کیمپ لگا تھا، اس میں بڑی اس میں محنت، پرسوں 8:30 بس میں بیٹھا ہے اور 9:30 بجے ابھی یہاں یہ چنیوٹ کراس کیا ہے تو بس والے کا فون آیا کہ وہ آپ کا بندہ فوت ہو گیا، مشکاہ شریف میں پرسوں۔ بڑا نیک آدمی تھا، صوفی تھا، پگڑی باندھتا تھا۔ عجیب، موت جہاں کھڑی ہے انسان سوچتا نہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ شہید سفر میں تھا اور علم کے سفر میں تھا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی چلے گئے موت پا چکی ہے۔ یہ جو قادیانی تھا نا، اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا۔ احمقوں کا چیئرمین تھا یہ۔ وہ ایک دفعہ ایک خان صاحب جو تھے نا، وہ چرس پی رہے تھے قبرستان میں۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ معاف کرے۔ تو ادھر پولیس نے چھاپا مارا، وہ جلدی سے اس طرح سیدھا ہو گیا قبر کی طرف اور تسبیح شروع کر دی۔ پولیس والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ پھر نظر نہیں آتا میں اپنے والد کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ پولیس والے نے کہا یہ تو وہ چھوٹی سی قبر ہے، کہنا خانہ خراب، میرا والد بچپن میں فوت ہو گیا۔ قادیانیوں کو بھی جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ اللہ کی ایسی پکڑ ہے ان پہ، اس سے اچھا تو آپ اجتہاد کر کے آئے ہو۔ کہتا وہ تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جنگ سے جی چراتے تھے کہ کہیں وہاں موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تو آئے گی۔ جنگ سے جی چراتے تھے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے تو ہم بھی قائل ہیں، جب آئیں گی تو موت تو آئے گی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ویسے یہ تعجب خیز اور عجائبات میں سے ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خود سے اپنے آپ سے خود پیدا ہوا ہوں، اور جو فلمیں دیکھتا اس میں لکھا ہے، اس کی کتابوں میں، یہ سینما جاتا تھا مرزا فاتح، اور اس کی کتابوں میں یہ شراب پیتا تھا، اور یہ 50 جلدوں کے پیسے لے کے 5 لکھ کے 45 جلدوں کے پیسے چوری کھا گئے، اس کو انہوں نے نبی بنایا۔ تعجب۔ اچھا پھر یہ میٹر وہ ہے جو محفوظ ہو گیا، خود اس کے اپنوں نے لکھا اور اس نے خود لکھ دیا۔ بعض چیزیں تو وہ ہے نا جو اس نے بہت کچھ کیا ہوگا اور وہ کتابوں میں نہیں آ سکا، یہ تو وہ ہے جو محفوظ ہو گیا، اس کے باوجود اس کو نبی بنایا۔ کیوں بناتے ہیں اس کو؟ وہ ایک قادیانیوں کا گاؤں تھا، وہاں پہ ایک بڑا مہذب قسم کا بندہ چلا گیا۔ اس نے جب نماز پڑھی ادھر جا کے،
تو امام جو تھا نا ان کا، اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، بہت زیادہ۔ اس نے کہا یہ تم نے کیسا مولوی ادھر مربی بنایا ہوا ہے، اس سے تو بو بہت آتی۔ وہ گاؤں والے کہنے لگے آج تو بو آ ہی نہیں رہی، بو تو اس دن آتی ہے جس دن یہ شراب پی کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ یہ شراب بھی پیتا ہے۔ وہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شراب صرف اس دن پیتا ہے جس دن جوا ہار جائے۔ وہ کہنے لگے یہ ہر روز تھوڑی جوا ہارتا ہے، یہ جوا صرف اس دن آتا ہے جس دن یہ سینما میں فلم دیکھ کے آتا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا مولوی سینما میں فلمیں بھی دیکھتا ہے، تو اس کو پیچھے کرو، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے نہیں بابا نا، اس کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے، اس کو پیچھے کری تو یہ ہمارے جوتے چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو آگے ہی رہتے، اس طرح کا نبی بنایا ہوا ہے۔ وہی تو ایک اور صوفی ہوتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تم پیچھے کیوں گئے؟ کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اب آپ جتنا مرضی زور لگاؤ، میں نے 25 کو کچھ نہیں کیا۔ کل سے اس کی کوئی ترتیب بنا دی، 25 نے اچھا نہیں کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه۔ اب دیکھو قادیانیوں کا اشکال دیکھو، قادیانی کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اس معاملے پہ جس سے روکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم یوم القیامہ۔ کوئی ایک حدیث تو تم بھی دکھاؤ نا، تم بھی تو کوئی ایک حدیث دکھاؤ نا۔ ہم تو اتنی ساری احادیث پڑھ چکے ہیں، لم یمت کیف انتم اذا نزل لیس بینی و بینہ نبی و انہ نازل۔ تم بھی تو قادیانی ہو، تم بھی تو کوئی سناؤ نا۔ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں، ہم تو باب نزول رفع عیسیٰ کے باب تو ہیں، تم بھی تو کہیں وفات کا باب دکھاؤ نا۔ کسی 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک کا قول دکھا دو، کسی ایک کا جو وفات کا قائل ہے۔ او ترقى فی السماء، آخری آیت ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ او ترقى فی السماء، آواز نہ پیدا کرو، توجہ کرو۔
او ترقى في السماء. قادیانی کہتے ہیں جب مشرکین نے نشان مانگا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، تو آگے سے جواب ملا تھا یہ جسم آسمان پہ نہیں جا سکتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اتنا ہے کہ آسمان پر جانا انسانی قدرت سے باہر ہے. اگر اللہ لے جائے تو وہ اس پہ قادر ہے. اس آیت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جسم آسمان پہ نہیں جا سکتا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گئے. اور دوسرا جواب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان سکوت ذرا اونچا نہ بولو جو کہ سبق متاثر ہوا. او ترقى في السماء، مشرکین نے کہا ہمارے نبی کو کہ آسمان پہ جا کے دکھاؤ. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قادیانی کہتے ہیں آگے سے جواب ملا کہ یہ جسم نہیں جا سکتا، میں کیسے جاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جسم نہیں جا سکتا، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ انسان خود نہیں جا سکتا اپنی قدرت سے. اللہ لے جائے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. رول نمبر 788 کھڑے ہوئے. 788. اتنی دیر کیوں لگائی؟ اللہ کے ولی اینما تکونوا یدرککم الموت. اس سے قادیانی کیا اشکال کرتے؟ بولو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولتے نہیں، بولو تو صحیح شروع سے. آواز کیا کہہ رہے ہو؟ کھڑے رہو. 925 کھڑے ہو. دیکھو تم مجھے تنگ مت کرو. جب میں نے 25 کو پکارنا چھوڑ دیا ہے تو تم مجھے کیوں مجبور کرتے ہو؟ ہاں بھائی، اینما تکونوا یدرککم الموت. اس سے قادیانی کیا اشکال کرتے؟
جہاں پر بھی وہ موت آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کو رول نمبر 1021 کھڑے ہو جاؤ. اب ہم اس وقت 30,000 فٹ کی بلندی پہ سفر کر رہے ہیں. وہ سارے ادھر ہی بیٹھے ہو. یہ چکر کیا ہے؟ میں کل سے دیکھ رہا ہوں جس کو بھی بلاتا ہوں ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے اس کا کیا جواب ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت. قادیانی کہتے تم عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے موت آ گئی ہے. کیا جواب ہے؟ جو جنگ سے جی چراتے تھے. تو پھر اگلا جواب کیا ہے؟ بولو بھئی. آپ تو خاموش ہو نا، بیچ میں بولتے ہو تو توجہ خراب ہوتی. موت کے ہم بھی قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو بولو تو صحیح. اب میری بات سنو. ظہر کے بعد کا جو گھنٹہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب میرا سبق یہاں پہ یہ ختم ہو گیا. تو اب میری ساری توجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ میں نے آپ سے سننا کیسے ہے. تو ظہر کے جو بعد پہلا گھنٹہ ہے اس کو آپ یوم اعمال سمجھو، یوم جو ہے وہ حساب سمجھیں. تو اس طرح سے یاد کرو جس طرح حق ہوتا ہے یاد کرنے کا انشاءاللہ. تو ابھی 15 منٹ ہے، یاد کر لو. یہ جوابات، شبہات، احادیث، دلائل اس طرح سے یاد کرو کہ جس طرح حق کو دیکھو. آج یاد کر لو گے ساری عمر نہیں بھولے. اچھی طرح یاد